نظام اس لیے ضروری ہے کہ اس سے آپ کو ہر قسم کے لوگوں کی سرگرمیوں کے بارے میں اطلاعات جو ہیں وہ ملتی رہیں گی. تو یہ یعنی اسلامی تاریخ کے اندر بھی اس نظام کی ہم قیام کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، عہد سلاطین میں کن حکمرانوں نے جاسوسی اداروں کو زیادہ استعمال کیا؟ اچھا، آپ دیکھیں عہد سلاطین میں خاص طور سے ان حکمرانوں نے کہ جن کے خلاف خود سازشیں ہو رہی تھیں یا جو خود سازشوں کے ذریعے سے برسر اقتدار آئے تھے. جیسے بلبن کا واقعہ 13ویں صدی میں، بلبن بھی ایک سازش کے ذریعے سے آیا اور جو ناصر الدین حکمراں تھا اس کو زہر دے کے اس نے مروایا. تو یہ خود بہت زیادہ محتاط تھا کہ کہیں اس کے خلاف بھی سازشیں نہیں ہو رہی ہوں. ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس نے بہت منظم کیا. دوسری جو ایک وجہ تھی وہ یہ تھی کہ یہ بھی چاہتا تھا کہ اندرونی طور پہ اس کا کنٹرول ہونا چاہیے اور اندرونی طور پہ جو حکمرانی کا ایک استحکام جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو اس نے جو انہوں نے واقعہ نویس مقرر کر رکھے تھے ان کا یہ فرض تھا کہ بادشاہ کو ہر واقعے کی اطلاع دیں. تو ایک واقعہ ہے کہ بدایوں کے گورنر نے کسی شخص کو قتل کر دیا. واقعہ نویس نے اس کی اطلاع بادشاہ کو نہیں دی، لیکن یہ کرتے تھے کہ کئی واقعہ نویس ہوتے تھے، ایک نے نہیں دی دوسرے نے وہ اطلاع دے دی. تو بلبن نے سزا کے طور پہ اس واقعہ نویس کو اس جرم میں پھانسی کی سزا دے دی. تو یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ بڑا سخت انتظام ہونا چاہیے. اچھا، دوسرا ہمیں اس کی مثال ملتی ہے علاؤالدین کے زمانے میں. علاؤالدین خلجی کے اپنے وہ خود بھی سازش کے ذریعے سے آیا تھا. تو آتے ہی ہوا یہ کہ اس کے خلاف بڑی سازشیں ہونے لگیں. کبھی اس کے رشتہ دار کرنے لگے، کبھی عمرہ کرنے لگے. آدمی چونکہ بڑا ذہین تھا تو اس نے یعنی اس بات کی تحقیق کی کہ بھئی اس کی وجہ کیا ہے. تو اس کی وجہ جو بتائی گئی وہ یہ بتائی گئی کہ بھئی ایک تو یہ عمرہ جو ہیں یہ بڑے آپس میں ملتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، تو اس کے اندر یہ سازشیں کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس بڑی دولت جمع ہو گئی ہے، تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اقتدار کو حاصل کرے. تو پھر علاؤالدین نے یہ کیا کہ اس نے جاسوسی نظام قائم کیا. اور اس کے ایک ضیاء الدین برنی جو اس عہد کا مورخ ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ اتنا منظم تھا کہ بادشاہ کو وہ کہتا ہے ہر نیک و بد کی خبر جو ہے صبح ہوتے ہوتے ہو جاتی تھی. رات میں کسی بھی امیر کے گھر میں کچھ بھی ہو، صبح بادشاہ کو اطلاع مل جاتی تھی کہ اس کے ہاں کیا بات چیت ہوئی ہے. تو حال یہ ہو گیا تھا کہ لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں ان میں سے کوئی جاسوس کون ہے. تو بلکہ یہ تھا کہ پھر آخر میں وہ اشاروں کنایوں میں باتیں کرنے لگے تھے، بولتے نہیں تھے ڈر کی وجہ سے. تو اس طرح سے اس نے ایک تو سازشوں کا خاتمہ کیا. اچھا، محمد تغلق کے زمانے میں یہاں پر ابن بطوطہ جو مشہور سیاح ہے وہ یہاں پر آیا تھا. تو اس نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ یہاں پر ڈاک چوکی کا انتظام تھا. یعنی جب خبریں بادشاہ کو آیا کرتی تھیں تو جگہ جگہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ ڈاک چوکیاں ہوتی تھیں، وہاں گھوڑے ہوتے تھے اور خاص طور سے دوڑنے والے مقرر ہوتے تھے. پھر وہ کہتا ہے یہ دوڑنے والے جو ہیں ان کی خاص تربیت دی جاتی تھی. ان کو کوئی بھاری جوتے پہنا کے بچپن میں ان کو دوڑایا جاتا تھا. تو یہ پھر بہت تیز دوڑتے تھے. تو یہ خط جو بھی ہوتا تھا واقعہ نویس کا وہ لے کے دوڑتے ہوئے ایک چوکی پہ آتے تھے، وہاں سے دوسرا آدمی دوڑتا ہوا دوسری چوکی پہ جاتا تھا. تو اس طرح سے بہت جلدی پورے یعنی سلطنت سے خبریں جو ہیں وہ بادشاہ کو پہنچ جاتی تھیں. اچھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جو آپ جاتے تھے تو وہ اس کو کہتا تھا، اس کو وہ بولتے تھے دھاوا کرنا. جو آج بھی ہم بولتے ہیں نا دھاوا بول دیا. تو دھاوا بولنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک دم رپورٹ لے کے آیا ہے، اس نے دوسرے کے ہاتھ میں دی اور وہ دوڑتا ہوا. تو یہ دوڑیے کہلاتے تھے یہ. تو اس لیے ایک بڑا مؤثر نظام جو ہے سلطنت پیریڈ کے اندر بھی چلتا رہا ہے. اور یہ مغلوں کے دور میں اس نظام میں کوئی بڑھاوا آیا یا؟ ہاں، اچھا، مغلوں کے دور میں ظاہر بڑھاوا اس لیے بھی آیا کہ مغلوں نے اپنی پوری امپائر قائم کر لی تھی. تو ان کی تو سلطنت بڑی وسیع ہو گئی تھی. تو اس کے لیے بڑا ضروری تھا کہ جاسوسی اداروں کو یا مخبری کے نظام کو یا معلومات کے ذرائع جو ہیں ان کو بھی وسعت جو ہے وہ دی جائے. تو اب تھا یہ کہ ان کے ہاں جو پوری سلطنت کے ایک ایک کونے میں واقعہ نویس مقرر تھے، پھر اس کے بعد واقعہ نگار ہوا کرتے تھے، پھر خفیہ نویس ہوتے تھے، سوانح نگار ہوتے تھے. اچھا، آپ دیکھیں یہ سارے لوگوں کے فرائض میں یہ تھا
کہ ان کے علاقوں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ علیحدہ علیحدہ رپورٹ جو ہیں وہ بادشاہ کو بھیجیں. تو اب یہ ہوتا تھا کہ 4 آدمیوں کی رپورٹ ایک کسی علاقے سے گئی ہے تو اس کا تجزیہ کیا جا سکتا تھا کہ بھئی اصل بات جو ہے وہ کیا ہے یہ. اور پھر ڈاک چوکی تھی جس کا داروغہ ڈاک چوکی ہوا کرتا تھا. اچھا ڈاک چوکی میں 2 یا 3 لوگ ہوتے تھے. ایک کہلاتا تھا ہرکارہ. ہرکارہ جو تھا وہ اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ بھی خبریں فوراً پہنچائے جو بھی اس کو رپورٹیں ملیں. اس کے ان کا ایک خاص لباس ہوتا تھا, مخصوص لباس, اور ایک ان کے پاس ڈنڈا ہوتا تھا جو یہ اپنے کندھے پہ رکھ کے چلا کرتے تھے. ہرکارے کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے نا ہر کام کرنے والا. اچھا دوسرا ہوتا تھا جو ہوتے تھے گزر بردار. گزر کہتے ہیں یعنی ڈنڈے کو یا عصا کو وہ عصا لیتے تھے. ان کا کام بھی ہوتا تھا کہ رپورٹ جو ہیں وہ پہنچائیں. اور سلطنت پیریڈ کی طرح ان کے بھی دوڑیے ہوتے تھے جو دوڑتے ہوئے خبریں لاتے تھے. تو دوڑنے والے بھی ہوتے تھے, گھوڑ سوار بھی ہوتے تھے, تاکہ نوعیت اس بات پہ تھی کہ کس خبر کو جلدی پہنچایا جائے اور کس میں ذرا تھوڑی سی تاخیر ہو جائے تو کوئی بات نہیں. تو ایک تو ان کا خبروں کا نظام یہ تھا جس کی وجہ سے انہیں پوری سلطنت کی خبریں جو ہیں وہ ملتی رہتی تھیں. بالکل اس کا ریکارڈ جو ہے وہ رکھا جاتا تھا کہ گورنر جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, ان کی سرگرمیاں کیا ہیں, نئے آنے والے جو ہیں تاجر اگر آ رہے ہیں تو وہ اپنے ساتھ کون سا مال لے کے آ رہے ہیں, کن قیمتوں میں فروخت کر رہے ہیں. یعنی اور اگر کوئی انتشار ہے کسی ملک میں, لوگوں میں اگر بغاوت کے جذبات ہیں تو ساری اطلاعات جو تھی ملتی تھی. اچھا دوسرا ان کے ہاں یہ تھا کہ بادشاہ کے علاوہ عمرہ جو ہیں وہ بھی اپنا مخبری کا نظام رکھتے تھے. کیونکہ اگر دربار میں کوئی امیر نہیں ہے اور اس کی سمجھیے کہ سندھ میں ہے, بنگال میں ہے, تو وہ بھی اس کے لیے ضروری تھا کہ دربار میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اطلاعات اس کو ملنی چاہیے. تو ان کے جو مخبر ہوتے تھے وہ بھی ایک ایک بات کی اطلاع جو ہے اپنے امیر کو جو ہے وہ دے دیا کرتے تھے. ایک یہ سسٹم تھا. اچھا پھر اس سے نیچے ایک سسٹم اور تھا, وہ تھا گاؤں کی سطح کے اوپر. چونکہ گاؤں کے بارے میں بھی ان کو معلومات رکھنا ضروری تھی, چونکہ اصل جو انکم کا ذریعہ تھا وہ تو لگان ہوتا تھا. تو اب گاؤں کے اندر پٹواری ہوتے تھے, چوکیدار ہوتا تھا, مقدم ہوتا تھا. تو ان لوگوں کا کام تھا کہ گاؤں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, مطلب کہ فصل کیسی ہوئی ہے, خشک سالی ہے, قحط پڑا ہے, زرخیزی کا زمانہ ہے, یعنی ان تمام باتوں کی اطلاعات جو ہیں یہ لوگ جو ہے وہ دیا کرتے تھے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ایک بڑا منظم اور مؤثر قسم کا نظام تھا معلومات کا جو مغل بادشاہوں کے پاس تھا, اور اس کا پورا ریکارڈ جو ہے وہ رکھا جاتا تھا. اور ریکارڈ رکھنے کی ایک بڑی اہم وجہ یہ ہوئی تھی کہ سلاطین اپنے زمانے میں کاغذ لے آئے تھے. کاغذ کے آنے کے بعد ایک سمجھیے کہ ایک انقلاب آ گیا نا, کہ اب بڑی آسانی کے ساتھ رپورٹ تحریری طور پہ جاتی تھی, زبانی نہیں تحریری طور پہ جاتی تھی, اور یہ سارا ریکارڈ وہاں کے دفتر کے اندر رکھا جاتا تھا. تو اس وقت کی جو بیوروکریسی ہے وہ, اور بادشاہ خود بھی اپنی سلطنت کے پورے معاملات سے باخبر رہتا تھا. جی ناظرین, ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف.